الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. جا بجا قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ رحمان کی آخری آیت، اس میں بھی آخری بیان یہی ہے، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. جلال اور اکرام والے تمہارے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے. ثنا میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اے اللہ، تیری ذات پاک ہے اور تمام تر تعریف تیری ہی لیے ہے اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب تک اس دھرتی پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، یہ زمین و آسمان کا نظام قائم رہے گا. اللہ کے پاک نام کی برکت کہ اسی سے یہ ساری کائنات کا نظام قائم ہے اور چل رہا ہے. اس لیے حکم دیا کہ صبح و شام دل لگا کر اپنے رب کو یاد کرو اور اس کے نام کا ذکر کرو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اور وہ شخص مرد ہو یا عورت جس کو اللہ کے پاک نام کا ذکر حاصل ہو، ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، تو کامیاب لوگوں میں سے ہے. ایسا پاک نام ہے کہ جب آدمی زبان سے بار بار لیتا ہے تو اس نام کی پاکیزگی اور قدوسیت کے اثر سے زبان بھی پاک ہوتی جاتی ہے. ایسی زبان جو ذکر کی عادی بن جائے، اس زبان پر پھر گالی نہیں چڑھتی. ایسی زبان جو اللہ کے پاک نام کی آشنا ہو جائے، پھر اس پر غیبت اور لعن طعن نہیں آتا. ہر قسم کے ناپاک بولوں سے اس زبان کو مناسبت باقی نہیں رہتی. یہ اللہ کے پاک نام کی پاکیزگی اور قدوسیت کا اثر ہے. اور جب اللہ کا پاک نام بار بار لیا جائے، کثرت سے لیا جائے، کیونکہ اس کی بھرپور تاثیر کے لیے کثرت ضروری ہے. یہ واحد عبادت ہے جس کے لیے کثرت کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. علماء فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل اور کسی بھی عبادت کی کثرت کا حکم نہیں، ذکر اللہ کا پاک نام اس کی کثرت کا حکم ہے. تو اس کے ذریعے سے دل پاک ہو جاتا ہے. جس طرح زبان پر گالم گلوچ، لعن طعن، ابے تبے اور غیبت یہ چیزیں نہیں آتی، تو زبان تو دل کی ترجمان ہے. یہ در حقیقت اس پاک نام کا دل کے اوپر اثر ہے اور دل ان ساری خبیث جذبوں سے پاک ہو گیا. تو دل کو پاک کرنے والی چیز اللہ کا پاک نام ہے.
اور جب زبان اور دل پاک ہوئے تو آدمی کے شب و روز صبح و شام زندگی پاک ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ کا نام پاک ہے اور بڑا بابرکت ہے۔ تمام تر برکتیں اللہ کی قدرت میں ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا مہینہ شروع ہونے پر ایک مشہور دعا ہے کہ اللہ سے برکت مانگی۔ یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، ہمارا رجب بھی مبارک بن جائے اور ہمارا شعبان بھی مبارک بن جائے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان پہنچا دے۔ رمضان المبارک اس امت کے لیے اور امت کے ہر فرد اور مرد اور عورت کے لیے انتہائی صفائی کا، ترقی کا، قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ رمضان نہ عطا کرتے۔ رمضان سید الشہور ہے، 12 مہینوں میں سردار مہینہ ہے، اور یہ واحد مہینہ ہے جس میں نفل عمل نہیں ہے۔ نفل عمل فرض کے درجے کو پہنچ چکا ہے۔ ہر نفل نیکی جو اس مہینے میں کی جائے وہ ایسی ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کی ہوئی، اور اس کے فرائض 70 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ تو اس دعا کے ذریعے سے ہمیں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ اس مہینے کے وصول کرنے کے لیے 2 مہینے پہلے سے آدمی تیاری شروع کر دے۔ اور تیاری کس بات کی؟ کپڑوں کی اور چیزوں کی نہیں، برکت کی تیاری۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، تیاری کی بھی تعلیم اور تربیت ہو رہی ہے، اور تیاری کس بات کی؟ اس کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے کہ وہ برکت کی تیاری ہے، کہ تم اپنے صبح و شام دن رات کی تمام چال چلن پر نظر رکھو کہ کون کون سا کام مبارک ہے۔ جو بھی کام کرو اس کام سے پہلے سوچو یہ مبارک ہے نہ مبارک ہے۔ اگر نہ مبارک ہے تو اس سے بچ جاؤ، اور اگر مبارک کام ہے تو اس میں لگو۔ اس طرح تمہارا پورا رجب مبارک بن جائے گا۔ اللہ سے دعا مانگو اور محنت کرو، اللہ سے دعا مانگو اور محنت کرو۔ اللہم بارک لنا فی رجب، کہ برکت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اللہ سے مانگو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ راستہ بھی تو مبارک اختیار کرو، کام بھی تو مبارک اختیار کرو۔ نہ مبارک کاموں سے، نہ مبارک باتوں سے، نہ مبارک دیکھنے سے، خصوصیت سے، اہتمام سے اب باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ رجب کا مہینہ ہے، یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جاہلیت میں جب کہ اندھیرے تھے اس وقت بھی کتنے قبائل ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کی حرمت کا لحاظ اور پاس رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک قبیلہ عرب کے اندر مضر قبیلہ انتہائی مشہور قبیلہ ہے، اس مہینے کی حرمت کا اس قدر لحاظ اور پاس ان کو تھا کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آتا تھا اس سے تعارض نہیں کرتے تھے۔ ہتھیار سارے کور میں، ان کو تلوار نیام میں ڈال لی اور نیزوں اور تیروں کے اوپر کور چڑھا لیے۔ رجب کا مہینہ، ایک قبیلہ اس کا وفد، نمائندہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، وفد عبد القیس، تو کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان قبیلہ مضر پڑتا ہے، ہماری ان سے دشمنی ہے، سال میں صرف اس مہینے میں، حرمت والے مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔
یعنی اس مہینے میں ہم ان کے علاقے سے اور ان کے بستی سے اور ان کے جو ہے وہ اس آباد جگہ سے جب ہم گزرتے ہیں تو پرامن طریقے سے گزرتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں۔ فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَصْلٍ، اے اللہ کوئی ایسی دو ٹوک بات ہمیں بتا دیں کہ ہم اس پر عمل کر کے جنت میں چلے جائیں اور پچھلوں کو بھی جا کر اس سے جو ہم باخبر کریں۔ تو قبیلہ مضر کی طرف اس کی نسبت کر کے احادیث میں رجب مضر کا نام آتا ہے۔ رجب کو رجب مضر، یعنی وہ رجب کہ جس رجب مہینے کی مضر قبیلہ بھی کیا کرتا ہے، وہ عزت کرتا ہے اور اس کی حرمت کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو ہم تو اللہ نے اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ہمیں تو زیادہ اس حرمت والے مہینے کی حرمت کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہر وہ گناہ جو دوسرے مہینے میں کیا جائے وہ اس مہینے میں کرنے سے وہ گناہ ہی ہے، لیکن اس حرمت والے مہینے کی حرمت کی وجہ سے اس گناہ کی سنگینی بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جہاں اعمال صالحہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہوں کی سنگینی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو اپنا ظلم، اپنا نقصان مت کرو، اس حرمت والے مہینے کو وصول کر کے اس کو سراپا مبارک بناؤ، تاکہ اس کے بعد شعبان بھی کیا ہو جائے، مبارک ہو جائے۔ اور جب جس بندے اور مرد اور عورت کا، جس امتی کا رجب بھی سراپا مبارک ہوا اور شعبان بھی مبارک ہوا، اس کو جو رمضان اللہ عطا فرمائیں گے وہ وصولی والا ہوگا، اس کے لیے رفعتوں کا اور اس کی مغفرت کا اور اللہ جل شانہ کے ہاں گویا کہ رضا اور پسندیدگی کا وہ مہینہ بنے گا رمضان۔ تو ہمیں دیگر دنوں سے تھوڑا اہتمام پیدا کرنا چاہیے، اللہ دیکھے کہ یہ رجب کی وجہ سے کتنا جاگا ہے اور اس کی کارگزاری میں اور اس کی کارکردگی میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے سجدے میں 3 کے بجائے 5 مرتبہ تسبیحات رجب کی وجہ سے کہ میری نماز تھوڑی جاندار بن جائے، 2 مرتبہ اضافہ کر دیا رجب کی وجہ سے، تو مشکل ہے۔ رکوع کی تسبیحات 3 کے بجائے 5 مرتبہ، اور ایک سانس کے بجائے الگ الگ سانس میں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، الگ الگ سانس میں، تو میرا رجب مبارک بنتا جائے، نماز بنتی جائے گی۔ تو عملی معاشرتی زندگی کے ساتھ نماز کا تعلق ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ نماز بنے اور گلی محلے کی زندگی نہ بنے، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو اور بندوں کے ساتھ یہ 2 نمبری کے ساتھ چلے، ایسا ممکن نہیں۔ اگر بندوں کے ساتھ 2 نمبری کے ساتھ چل رہا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ اعمال کی صورت ہے، اعمال کی حقیقت نہیں۔ تو نماز اللہ کے تعلق والی بنے گی، نماز جتنی جان والی بنے گی تو دکان پر بیٹھے، آفس میں بیٹھے اور کورٹ کچہری میں بیٹھے، یہ اللہ کو سامنے رکھوائے گی۔ جس کی نماز میں سامنے اللہ جتنا آئے گا، وہ گھر اور آفس اور مارکیٹ میں ہوگا، وہاں بھی اللہ اتنا سامنے ہوگا۔ اگر نماز میں سامنے اللہ نہیں ہے تو کیسے ممکن ہے دکان میں اللہ سامنے رہے، ناپ تول کے وقت اللہ سامنے رہے، آفس میں اور اختیار کی کرسی پر بیٹھے اللہ سامنے ہو؟ کیسے ہوگا؟ نماز میں سامنے اللہ نہیں تھا۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا ہم مانگیں بھی، اور اس دعا کے پیچھے جو محنت ہے، جس محنت کے ہم مکلف ہیں، وہ محنت بھی ہم کریں۔
کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے. جو آج سے محنت شروع کر رہے ہیں اور جس کی محنت چل رہی ہے، اللہ اس کے ایک ایک روزے کو کہاں سے کہاں پہنچائیں گے. رمضان کوئی کھیل کود نہیں ہے، بہت اونچا مہینہ ہے. ہاتھی والوں سے دوستی رکھنے والے دروازے اونچے رکھتے ہیں. رمضان کی وصولی کے لیے پاک دل چاہیے، پاک جسم چاہیے، پاک زبانیں چاہیے، پاک وجود چاہیے، پاک جذبے اور نیتیں اور ارادے چاہیے. جتنا انسان سراپا پورے وجود میں پاک ہوگا، اتنا رمضان کی وصولی کرنے والا ہوگا. ناپاک دل تو اللہ حفاظت فرمائے رمضان کے روزوں کو برباد کر دے گا. ناپاک زبان روزوں کا ستیہ ناش کر دے گی. تو یہ دعا اللہم بارک لنا فی رجب ہم مانگیں بھی اور اس کا اہتمام بھی کریں، اور اپنی ذاتوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو بھی رکھیں. بیوی بچوں کو اپنی ذات سے الگ نہیں کیا جا سکتا، وہ میری ذات کا حصہ ہیں. نبیوں نے اپنی بیوی بچوں کو بٹھا بٹھا کر ان پر محنت کی، یہاں تک کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، زندگی بھر ان پر محنت کرتے رہے. آج جب آخری وقت آیا تو بچوں کو بٹھا کر کہا کہ میرے بیٹو میرے بعد کیسی زندگی گزارو گے. تو بیٹوں کے اوپر پوری زندگی محنت کر رکھی تھی، اس محنت کا وہ نتیجہ تھا. بیٹوں کی زبان سے بیک زبان یہ آیا کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون. ابا جان ہم آپ کے رب کو کب چھوڑنے والے ہیں؟ ہم اپنے دادا جان سیدنا اسحاق علیہ السلام اور اپنے پردادا جان سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے راستے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. ہم اسی رب کی بندگی والی زندگی پر آپ کے بعد بھی چلتے رہیں گے، اور کوئی راستہ ہم اختیار کر ہی کیسے سکتے ہیں. الہ واحدہ، وہ ایک ہی تو معبود برحق ہے، اسی کے ہم باوفا بندے بن کر چلیں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اب اس باپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوئی ہوں گی کہ عباد الرحمن کی 13 صفات میں سے 13ویں اور آخری صفت یہ بیان کی کہ ان کو اپنے بیوی بچوں کی بہت فکر ہوتی ہے، اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے رہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. کہتے ہیں کہ اوپر مسجد نیچے سینما، تو ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نیچے جو بیوی بچے ہیں، ہم تو مسجد بن کر چلنے کے محنت کریں اور نیچے سینما آباد ہو. نہیں، اے ہمارے رب ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دو. ان کو دیکھ کر، ان کا سجدہ دیکھ کر، ان کی نماز دیکھ کر، ان کی زبان کی سچائی دیکھ کر، اعزاء اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ان کی حسن معاشرت اور حسن اخلاق دیکھ کر کہ چاچا کی، ماموں کی، خالہ کی کیسی خدمت کرتے ہیں اور کیسے اکرام سے پیش آتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو ایسی صلہ رحمی کرتے دیکھ کر کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں. ایک صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ سہارنپور حکیم کے پاس علاج کرنے کے لیے آئے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، اور ایک ہفتہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ کے گھر میں ٹھہرے. اب وہ کچے کا گھر تھا جس کی 3 دیواریں، چوتھی دیوار بھی نہیں. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ، ان کی بیٹیاں 2-2 3-3 ایک چارپائی پر سو کر ان مہمانوں کے لیے وہ چارپائی خالی رکھتے. تو اب باپ کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوں گی تو میرے بچے مہمان کا کتنا خیال کر رہے ہیں. تو بچوں پر، بیوی بچوں پر محنت کرنا
کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور میں باپ اور دادا اور نانا اور میں بڑا وہ متقین کا بنوں، نافرمان کا باپ نہ بنوں، بے نمازی کا باپ نہ بنوں، ایرے ویرے نتھو خیرے کا دادا پر نانا نہ بنوں. اچھی صفات والی اولاد، اچھی اخلاق اور زندگیوں والی اولاد کا میں بڑا سربراہ بنوں. میرے گھر میں متقین ہوں، یہ فیملی کا سربراہ ہے، متقین کا سربراہ ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور سورہ لقمان 22ویں پارے میں ہے، جن کے اوپر نام ہے سورت کا، انہوں نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کیسی محنت کی. اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ. ان کو نصیحت کر رہے ہیں، بیٹا اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. ہمارے بچے کو پتہ ہے شرک کس کو کہتے ہیں اور شرک کتنا بڑا ظلم ہے، پتہ ہے؟ میں نے بتایا ہوتا تو اس کو پتہ ہوتا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ. اے میرے بیٹے اس اللہ کے علم کو سمجھ جاؤ کہ جس اللہ کا علم یہ ہے کہ تمہاری رائی کے دانے کے بقدر بھی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کی ذات سے مخفی ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، چٹانوں میں ہو. یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. یا بنی اقم الصلاۃ. یا بنی، اے میرے لختے جگر، اے میرے بیٹے. میرے بھائیوں، ہم اپنی اولادوں کو سکولوں کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں، میرا بیٹا میٹرک پڑھ گیا، تعلیم یافتہ ہو گیا. اللہ اور آخرت کتنا سکھایا اس کو، امانت دیانت سچائی کتنی سکھائی، ایمان اور شرک کے حوالے سے کتنا ان کو تعلیم یافتہ بنایا. ماں اور باپ یہ مربی ہیں، معلم ہیں. مدرسہ ہے وہ تو معاون ہے، بوڑھے کی لاٹھی ہے. 5-6 گھنٹے بچہ اور بچی مدرسے میں ہے، 18-19 گھنٹے تو میرے پاس ہیں، میرے گھر میں ہیں. اور اگر خدا نخواستہ 18 گھنٹے کا ماحول ایسا خطرناک ہوا تو 5 گھنٹے میں جو رنگ چڑھے گا یہ سارا اس رنگ کو اتار دے گا. کلر والا کلر کرتا ہے، کبھی جھاڑو نہیں مارنا، کلر تازہ تازہ ہے، یہ گرد و غبار کیا ہوگا، اس رنگ کو خراب کر دے گا. کلر کو سوکھنے دو، مضبوط ہونے دو، پکا ہونے دو. کچے کلر کا بہت خیال کرنا پڑے گا. یہ بچی یہ بچہ جو بھی مدرسے میں پڑھ رہا ہے کچے کلر والا ہے، کچے رنگ والا ہے، کتنا ان کو سنبھال کے چلانا. تو ایک طرف اللہ سے تعلق ہو، دوسری طرف اپنی طرف محنت ہو. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. آج ساری دنیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس اللہ سرہ کے فیض سے اللہ اس کو فیض یاب کر رہے ہیں. اس کے اوپر ان کے باپ کی کیسی محنت. کہ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے ایک جملے میں اس کی ایک جھلک دکھائی. فرمایا کہ میرے ابا نے کنواری لڑکیوں سے زیادہ میری نگرانی کی. تو بہت وہ چند سالہ تھوڑی سی نگرانی اور محنت تھی. اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. تو اللہ جل شانہ نے اس بچے کو ایسا قبول کیا کہ مولانا یحییٰ کاندیلوی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جس قبولیت والے ہاتھ میں دے دیا اللہ نے اس کو ذرے کو پہاڑ بنا دیا. تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی اپنی ذاتوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے گھر کے ماحول پر یہ محنت نصیب فرمائے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. میرا رجب بھی مبارک ہو، میرے بیوی بچوں کا بھی رجب مبارک ہو، میرے گھر کا ماحول بھی وہ مبارک رجب والا ہو. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد